میں 14 سال سے اپنے بیٹے ذاکر کے منتظر ہوں۔ اس کی منگنی کی انگوٹھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی منگنی کے لیے میں نے لڑکی ڈھونڈ کر رکھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی کا سارا سامان میں نے جمع کیا ہوا ہے، اور جس کمرے میں اس کی شادی کا سامان رکھا ہوا ہے وہاں پر میں نہیں جاتی۔ میرا دل روتا ہے، ہمارا گھر برباد ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا بلوچستان کے علاقے مستنگ کی راج بی بی کا، جن کا جوان بیٹا 14 سال پہلے لاپتہ ہوا اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 8 جون 2009 کو جب ذاکر کو مستنگ سے اٹھایا گیا تو اس وقت اس کی منگنی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ تب سے لے کر اب تک 14 سال ہو گئے ہیں اور ذاکر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی سمیع الدین بلوچ کی بھی ہے، جو گزشتہ 14 سال سے اپنے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے پاکستان کے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں۔ اور ایسی ہی ایک اور کہانی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ 2006 میں ان کے والد پہلی بار لاپتہ ہوئے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد 2009 میں وہ پھر سے لاپتہ ہوئے، اور 2011 میں ان کی لاش ملی۔ یہ 3 کیسز جسٹ 3 گھروں کی کہانیاں، اور ایسے ہزاروں گھر ہیں۔ ایز پر وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز 7,000 سے زیادہ بلوچ ابھی تک مسنگ ہیں، جن کو ڈیفرنٹ ایجنسیز نے ڈیفرنٹ ٹائم انٹرولز پہ اٹھایا، اور ان کے پیارے ابھی تک ان کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر کب آئیں گے۔ لیکن کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے مطابق ٹوٹل 454 مسنگ پرسن کے کیسز ہیں، اور یہ کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بنایا گیا ہے، اسپیسیفکلی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پر۔ لیکن جس حساب سے کیسز نکل کر سامنے آ رہے ہیں، اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ بلوچستان کے ہر دوسرے یا تیسرے گھر سے کوئی نہ کوئی مسنگ ہے۔ اور اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا آفیشیل ایکٹیو کیسز کا ڈیٹا ہے، مسنگ پرسن کے کیسز اس سے کئی زیادہ ہیں۔ مسنگ پرسنز کے علاوہ جو لوگ مارے گئے ہیں، جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ایک موسٹ ریسنٹ کیس بالاش بلوچ کا کیس ہے۔ بالاش بلوچ نامی ایک نوجوان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار ہوا ہے۔ قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، اور اس کے گھر والوں کو یہ بولا گیا کہ انکاؤنٹر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 20 نومبر 2023 سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو کہ فارمر کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بھی کہلاتا ہے، اس کے اہلکار بالاش بلوچ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کو اس کے گھر سے اٹھاتے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس سے 5 کلو بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ 21 نومبر 2023 کو اس کو عدالت پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ 2 دن بعد 23 نومبر 2023 کو ایک خبر آتی ہے کہ ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 4 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اور 24 نومبر 2023 کو بالاش بلوچ کی فیملی کو اس کی لاش ریسیو ہوتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو 4 انکاؤنٹر ہوئے تھے ان میں بالاش بلوچ بھی شامل تھا۔ پولیس کی کسٹڈی میں ڈیورنگ ریمانڈ کیسے ان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن اگر پولیس کی سنیں تو ان کو نشاندہی کے لیے کہیں لے جایا گیا تھا جہاں پر فائرنگ ہوئی، اور جوابی فائرنگ میں یہ 4 لوگ مارے گئے۔ انٹرسٹنگلی کسی بھی پولیس والے کو ایک خروش تک نہیں آئی، گولی لگنا تو دور کی بات۔ اس واقعے کو لے کر بلوچستان کے شہر تربت سے 6 دسمبر کو ایک مارچ نکلتا ہے انصاف کے لیے، بلوچ یکجہتی مارچ، جس میں عورتیں، بوڑھے اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ اس بلوچ یکجہتی مارچ کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہیں، اور اس مارچ کا پرائمری اوبجیکٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالاش بلوچ سمیت 4 انکاؤنٹر کیے گئے تھے نومبر میں، ان کو ان کے گھر والوں کو انصاف دیا جائے، ان پر درج کی گئی ایف آئی آر اور ان پر لگائے گئے الزامات واپس لیے جائیں، جو لوگ اس انسیڈنٹ میں شامل ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ان کے خاندان سے معافی مانگی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مطالبات ہیں، جن میں اللیجڈ ڈیتھ سکواڈز کا خاتمہ، جو بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کی بازیابی، اور مستقبل میں اس طرح کی جبری گمشدگیوں کو روکنا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور مسنگ پرسن کے کیسز یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز ہوتے رہے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے حیات بلوچ نامی ایک نوجوان کو اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ان دیٹ کیس جو قاتل تھا اس کو سزا بھی ہو گئی تھی۔ اور مسنگ پرسن کی بات کریں تو کچھ ٹائم پہلے تک ایون آپ کے اسلام آباد جیسے سٹی سے بلوچستان کے 55 اسٹوڈنٹس مسنگ تھے، اور یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ ٹائم پہلے تک جو وزیر اعظم ہے، آپ کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب، ان کو بھی طلب کرنے کی بات کر لی تھی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بیان کے بعد اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ 22 لوگ واپس آ گئے، لیکن 28 ابھی تک مسنگ ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، ان کا جعلی انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے، اور کہاں رکھا جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ سالوں سے بلوچ اپنے پیاروں سے ملنے کو ترس رہے ہیں۔ جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ کہ اگر آپ کے کسی پیارے کو، آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے فادر کو اگر اس طرح سے کوئی اٹھا کر لے جائے اور کوئی خبر نہ ہو آپ کے پاس، اور آپ ہر ایک ادارے کے دروازے پر جا کر دستک دیں لیکن آپ کو کوئی جواب نہ ملے، تو ایٹ دا اینڈ آپ کیا کرو گی؟ ہمارے بلوچ بہن بھائی اور بزرگ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اپنے گھروں میں آرام کرنے کے بجائے اسلام آباد کی سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، ریاست کو پکار رہے ہیں، اداروں کو پکار رہے ہیں کہ ان کے پیاروں سے ان کو ملنے دیا جائے، ان کے پیاروں کو بازیاب کروایا جائے، ان کے پیاروں کو انصاف دلایا جائے، اور بجائے اس کے کہ ان کی آواز سنی جائے، ان کے آنسوں پہنچے جائیں، ان کے درد پر مرہم رکھا جائے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ یہ دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں بچوں پر، عورتوں پر ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا ہے، اور ان کو زبردستی گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈال کر جیلوں کو بھرا جا رہا ہے۔ میں پاکستان آرمی سے، پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلوچ مسنگ پرسنز کے کیسز کو بہت سیریسلی لیا جائے، ان کے درد پر مرہم رکھا جائے، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، ان کو بتایا اور دکھایا جائے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اور پاکستانی عوام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کیسز کو جتنا زیادہ ہو سکے سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ جو ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ اور کوئکلی ایکشن لیں۔ ایٹ دا اینڈ میں اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے دکھوں میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا گو ہیں۔ آپ کے جتنے بھی دکھ اور درد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی پر بھی ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ ان کی عورتوں کو اس طرح دھرنا دینا پڑے، انصاف